اپنی زندگی آسان کر لو گے. اماں میرے ساتھ بیٹھی ہیں, اماں کے ساتھ ایک ایک چیز سیکھی بچوں کی طرح. اماں نے جو جو بتایا, میں ابھی بھی بچہ ہی ہوں ویسے, چھوٹا سا ناشتہ بنا کے ان کے ہاتھ کا کھانا, ان کے ہاتھ کا اللہ سلامت رکھے ہمیشہ 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 ہمارے ماں باپ کو. 3 چیزیں میں نے بولی تھی آپ لوگوں کو, اگر آپ لوگوں نے ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. پہلی چیز درود شریف کا ورد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھتے جاؤ گے اتنی زندگی آسان ہوگی. ہم دونوں نے ایک ہی بات کیوں کی, کیونکہ یہ حق ہے, یہی سچ ہے. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر آپ درود شریف پڑھ لو. اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چرند پرند فرشتے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج دی ہیں. ہم حقیر لوگ ہیں, ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمارا بھلا ہے کیونکہ اس میں ہمارا جا رہا ہے, ان کا کوئی نہیں جا رہا. دوسری چیز استغفار. دیکھو یاد رکھنا کہ ایک ہے آزمائش اور ایک ہے اللہ کی طرف سے عذاب. یہ جو عذاب آتا ہے یہ گناہ کی صورت میں آتا ہے, اور آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے, کیونکہ ہمارا رب ایگوئسٹک ہے, وہ بہت غفور و رحیم ہے, وہ بہت کریم ہے, رحیم ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں اتھارٹی دے رہا ہوں اپنے بندے کو اشرف المخلوقات بنا کے, اذان کے ٹائم میں وہ زنا اور شراب کا کام کر سکتا ہے, میں دیکھتا ہوں کر رہا ہے نہیں کر رہا. اب جب وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس آزمائش میں ڈالا اور اس نے نہیں کیا, وہ خوش ہو گیا. تو آزمائش اور آپ کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے, ان دونوں چیزوں سے بچاؤ آپ کا استغفار میں, کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ آزمائش نہ ڈالنا, میں کمزور ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے گناہ نہ دینا, میں غلطی کر دی, آئی ایم سوری, ہی ول سے اوکے. اتنی بڑی بات ہے کہ وہ بہت فخر محسوس کرتا ہے. کہ کہتے ہیں کہ جب ایک جوان بندہ استغفار کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک قبر میں جتنے لوگوں پہ عذاب چل رہا ہے وہ ٹل جاتا ہے. جوان انسان کی جوانی میں توبہ, ایک تو بڑھاپے میں ہے نا کہ جب پتہ ہے کہ جی آخری ٹائم آ گیا, جی اب میں کچھ کرنے لائق ہوں نہیں تو میں مسجد ہی چلا جاؤں, اور تو کہیں جا نہیں سکتا. نہیں, جوانی میں آپ نے استغفار کی, یہ دوسرا کام ہے جو آپ نے اپنی زندگی کی نحوستیں, اپنی پریشانی, اپنی پرابلمز, اپنے ٹینٹرمز, اپنے بلا وجہ کی بے چینی ختم کر دی جب آپ نے استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جوانی کا استغفار اور جوانی کا سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز گریٹیچیوڈ. گریٹیچیوڈ بولتے ہیں پازیٹیو ایٹیچیوڈ. پازیٹیو اور نیگیٹو ایٹیچیوڈ 2 ہیں. میری انرجی ہے, میں پازیٹیو یہ ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین. نیگیٹو یہ ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں, میرے پاس تو ہے نہیں, اس کو گاڑی دے دی مجھے نہیں دی, اس کو باڈی دی مجھے نہیں دی, اس کو ماں دی میری مر گئی ہے, اس کو باپ دیا میرا نہیں ہے. بھائی آپ کے نصیب میں جو ہے وہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے. اللہ نے آپ سے ایک چیز لی, آپ کو 10 دی, لیکن وہ جو 10 چیزیں آج آپ کے پاس ہیں, آج اس کی آپ قدر نہیں کر رہے. آپ ہی کی گلی محلے میں, آپ ہی کے رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی اس چیز کو دیکھ کے ترستے ہیں, کاش وہ میرے پاس ہوتا. بیٹا یہ تو چھوڑ دیں, آپ کے لیے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ اوپر سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں, آنکھیں, ناک, کان, آپ کا پورا جسم اللہ نے مکمل بنایا ہے, پھر صبح بھی نصیب کر دی, یہ سب سے بڑا شکر کا لمحہ ہوتا ہے. آپ نے شکر الحمدللہ رب العالمین. یہ 3 کام آپ لوگ کریں. پھر بھی اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو مجھے میسج کریں کہ اویس بھی مسئلہ سالو نہیں ہوا. ان سے ہٹ کے, ان 3 چیزوں سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہے جو آپ کی زندگی کو سکھی کر رکھ رہی ہے یا آپ کو ہیلپ کرے گی لائف آسان کرنے میں, وہ ہے آپ کی مثبت سوچ. 1 quality thought can change your life and 1 negative thought can spoil your life forever. یہ کہانی کیا ہے کہ کوالٹی تھاٹ میں سوچوں گا میرے لیے بارش بھی اچھی ہو جائے گی, نیگیٹو تھاٹ پروڈیوس کروں گا, یار پھر کیچڑ ہوگا, پھر وہی بکواس ہوگی, وہ میں کپڑے گندے ہوں گے, میں کیا کروں گا, میرا اچھا مومنٹ برباد ہو گیا. میرے گھر مہمان آ رہے ہیں, کوالٹی تھاٹ یہ الحمدللہ میرے کزنز آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں. نیگیٹو تھاٹ کیا, پھر جا کے وہی 5-7 ہزار روپے خرچہ ہوگا, ان کے لیے چائے پانی کرنا ہوگا, یار کیا روز آ جاتے ہیں اٹھ کے, ہر چیز اسپوائل ہو جاتی ہے. آپ کے بچے ہیں, شکل ان کی دیکھو تو آپ کرو شکر الحمدللہ میرے پاس اولاد ہے, لوگوں کے پاس تو اولاد نہیں ہے. پازیٹیو تھاٹ. نیگیٹو تھاٹ, یہ سو رہا ہے, شور کرا رہا ہے, اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے, اس کو تھپڑ لگاؤ, یہ ہے وہ ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ لے کے ہمیں دے دیں, ان کو آپ دیں ہی نا. ہم قدر جانتے ہیں. ماں باپ آپ کے پاس ہیں, ماں باپ کے ٹینٹرمز یار اس بڑھاپے میں تنگ کرتے ہیں, شور کرتے ہیں, کھانستے ہیں, وہ ہر چیز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. گاڑی میں آئل چینج کرایا تھا, یہ ڈبہ کیوں نہیں, یہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. جن کے نہیں ہیں ان سے سوچیں, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ ہمیں دے دے, وہ لڑیں بھلے کچھ بھی کریں, بیمار رہیں, ہمارے سامنے رہیں. یہ انسان کی پازیٹیو اور نیگیٹو تھاٹ کی پاور ہے. آج شادی جس کی نہیں ہو رہی ہے اس کی نیگیٹو تھاٹ یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی, میرے ساتھ والوں کے تو بچے بھی ہو گئے ہیں. پازیٹیو تھاٹ کیا ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے میرے لیے ایک اچھا بھر رکھا ہے, ایک اچھا جوڑ رکھا ہے. تو پازیٹیو تھاٹس کے اوپر چلیں. میں روزمرہ کی زندگی میں بہت نیگیٹیوٹی فیس کرتا ہوں, ٹاکسیسٹی ہے, نیگیٹیوٹی ہے.
میں اس کو کیسے شفٹ کرتا ہوں پازیٹیوٹی میں، اس کا ایک رول بتا دیتا ہوں. میں ہمیشہ ایکسٹریم اینڈ پہ سوچتا ہوں کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. جیسے آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے سوچا اس میں ایکسٹریم اینڈ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہا ہے. جس کے ساتھ ہوئی تھی ایکسیڈنٹ وہ مر سکتا تھا. اب میں کمپیئر کرتا ہوں کرنٹ سچویشن کو، کیا مرا نہیں الحمدللہ، صرف گاڑی کی لائٹ ٹوٹی ہے، بمپر ٹوٹا ہے، چلو شکر ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں وہ ایکسٹریم پہ جا کے سوچتا ہوں کہ وہ تو نہیں ہوا. اگر آپ کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ ٹوٹ گیا، میں ایکسٹریم پہ جا رہا ہوں، مر سکتا تھا، شکر ہے وہ تو نہیں مرا. اب کیا ہوگا، یہ پازیٹیو تھاٹ جب نکلے گی تو آپ کے بیٹے کا یا آپ کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا خدا نہ خواستہ، تو آپ پازیٹیو ایکسٹریم پہ جا رہے ہو اور سوچو کہ یار مر سکتا تھا، اس کا ایکسٹریم یہ ہو